چونکہ سمجھ نہیں رہے تو آپ پھر اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہی مثال ہے قرآن پاک کی۔ قرآن انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک سرا تو اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی رسی ہے۔ وہ حبل اللہ المتین، حضور نے پھر تشریح کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہے کیا چیز۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے ترقی کرے روحانی طور پہ، اور اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہو، یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے۔ یہ ایک بڑی عام سی بات ہے نا قرآن کے مطابق۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انسان کا مقام یعنی اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ جیسے کہ ایک آم کی گٹھلی میں یہ ایک پورا درخت، پھلدار درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آم کی کوئی بھی بیج ہو، اس میں مطلب وہ چیز موجود ہوتی ہے جو معراج ہوتی ہے اس کی۔ آم کی گٹلیاں، ابھی آم کا موسم آنے والا ہے، آم کی گٹلیاں کھا کے آپ پھینک دیتے ہیں نا، لیکن وہ اس میں ایک مکمل درخت بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک اس میں خربوزہ کھاتے ہیں، خربوزے کے بیج ہوتے ہیں، تربوز کے بیج ہوتے ہیں، تمام بیجوں میں ایک مکمل داستان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عام طور پہ مطلب کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو یہ انسان ہے، یہ ایک بیج ہے۔ یہ اگر اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکا دے تو اس سے بن جائے گا کیا؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب۔ خلیفہ آپ مانا تو سمجھے نا کہ اللہ کے بعد نمبر 2، یہی ہوتا ہے نا خلیفہ، سیکنڈ ہینڈ کمان، 2IC کہتے ہیں نا فوجی، 2IC۔ تو اب یہ ایسا مقام ہے کہ یہ کسی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت کہا ہے۔ اس کو کیا کہا ہے؟ امانت۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ امانت یعنی خلیفہ بننے کی ذمہ داری، یہ میں نے پیش کی زمین اور آسمان پر، اور لیکن انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے اس سے، یہ کیا کریں گے اب آپ ایک بے وقوف شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، اگر وہ قبول بھی کر لے تو وہ تو بے وقوف ہے، سب کچھ بگاڑ دے گا ایک دن میں۔ تو یہ ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ ایک امانت ہے، اور یہ امانت میں نے پیش کی، ساری مخلوقات نے انکار کر دیا اس کی ذمہ داری اٹھانے سے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی انسان میں وہ صلاحیت موجود تھی۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں الگ چیز ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی استعداد لے کے آیا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایبیلٹی کہہ لیں، استعداد کہہ لیں، یا جو اس میں صلاحیت موجود ہے۔ تو اب
اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، یعنی یہ کمال تک پہنچے گا تو کہاں ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا، اللہ کے تک پہنچ جائے گا، اللہ کے پاس ہوگا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اور ان کی رفاقت بڑی اچھی ہے۔ مطلب آپ ان لوگوں کے مرتبے، ان کی محفل میں چلے جاؤ گے۔ تو قرآن کی آیت ہے، ہم تو غور تو نہیں کرتے، نہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی طلب ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچانے نہیں تو اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن انسان کو زمین سے عرش تک لے جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں۔ اس کو اگر تم پکڑ لو گے مضبوطی سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا لے گا، کھینچ لے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو بہرحال اس کی بھی اپنی تفصیل ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ کسی بھی دیکھیں دنیا میں جو بھی آپ الیکٹرانکس کی کسی دکان میں چلے جائیں، کوئی ایک مشین نئی سی نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت فائدہ دینے والی مشین ہے، ملٹیپل اس کے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، آپ گھر لے جائیں بہت سے فائدے ہیں، لیکن وہ مشین سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مشین کیا ہے، اس کے پرزے، بٹن، اس پہ کوئی جاپانی زبان لکھی ہوئی ہے، مختلف بٹن ہیں، ایک رنگ کے ہیں، ہر ایک پہ جاپانی زبان میں وہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ وہ اس زبان کا یا تو ٹرانسلیشن کریں یا کسی سے پوچھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بٹن آن ہے، یہ آف ہے، یہ سلو سپیڈ ہے، یہ فلانا فنکشن ہے، یہ فلانا، مطلب مختلف فائدے ہیں نا، یہ کرنا ہے تو یہ بٹن دباؤ، یہ بٹن دباؤ، یہ۔ تو اگر آپ وہ یعنی اس لکھے ہوئے کو، اس پہ جو لکھا ہوا ہے یا جو بکلیٹ ہے مثال کے طور پہ، اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے ہر کتاب کے ساتھ، وہ بھی جاپانی زبان میں ہے، تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ عام سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی سوچ بچار، اور مشین ہے اس پہ جاپانی زبان ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مختلف وہ درازیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس پہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، تو اگر آپ اس بکلیٹ پر سمجھیں گے نہیں تو مشین بس پڑی رہے گی۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ احتیاط سے استعمال کریں، کوئی بھی پرزہ غلط دبایا تو یہ مشین اڑ جائے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی زبان میں لکھا ہوا ہے جو آپ جانتے ہیں، اردو میں لکھا ہے یا جو بھی لکھا ہے، اس پہ لکھا ہے مشین کے مختلف بٹن ہیں، اس کو اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ مشین دھماکہ کر لے گی، اڑ جائے گی، بس آپ پھر کام نہیں لگ سکتے، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا یا جو بھی ہوگا۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے لیے، تو بس آپ پھر چونکہ سمجھ نہیں رہے تو آپ پھر اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہی مثال ہے قرآن پاک کی۔ قرآن انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک سرا تو اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی رسی ہے، وہ حبل اللہ المتین۔ حضور نے پھر تشریح کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے۔ تو دیکھیں، اگر قرآن کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی برباد کر رہا ہے، اپنی اس کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔
کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو اگر قرآن یعنی انسان اگر قرآن کو نہ سمجھے، لیکن قرآن کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے ہمارا، کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اور اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم